بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہمارا انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی سنہری جالیوں میں تشریف فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا سلام میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد العظیم والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں اپنے محبوب کی ایک صفت کو بیان فرمایا، اور صفت کا جامع معنی یہ ہے کہ یہ خوبی چاہے اچھائی کی ہو یا برائی کی، اس کو صفت کہا جاتا ہے. تو رب نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب لوگ آپ سے سوال کریں، چاہے کسی بھی چیز کا سوال کریں، جب سوال کیا جائے تو فلا تنہر، آپ نہ مت کرنا، کہہ دو سبحان اللہ، آپ نہ مت کرنا، بلکہ جو چیز کا سوال کرے آپ اس کو وہ عطا کر دینا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہر نعمت اور سارے خزانوں کا مالک بنایا. اگر بنایا نہ ہوتا تو رب یہ نہیں کہتا وَأَمَّا السَّائِلَ، محبوب سوالی جب سوال کریں تو آپ لا مت کرو، بلکہ کہتا کہ جھڑک دو، منع کر دو. لیکن رب فرما رہا ہے محبوب خبردار، آپ کی بارگاہ میں جو بھی سوالی سوال کرنے آئے خالی نہ لوٹے، کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے کہ دینا آپ کا کام ہے اور دنیا والوں کو عطا کرنا میرا کام ہے. مجھ سے لینا آپ کا کام ہے، دنیا والوں کو دینا آپ کا کام ہے. اسی لیے تو آقا نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، یعنی میں بانٹنے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، اور رب عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ هل تدرون اجود وجودا، هل تدرون اجود وجودا، اے صحابہ یہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اچھا سخی کا معنی جب سخی کا معنی ہے سخاوت کرنے والا، مطلب روپیہ ہو جس کے پاس وہ غریبوں کی مدد کرے، فقیروں کی مدد کرے، بیماروں کی مدد کرے، اسے سخی کہا جاتا ہے. اور روپیہ ہوتے ہوئے جو فقیروں کو بھیک بھی نہ دے اسے بخیل کہا جاتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے آقا میرے ارشاد فرماتے ہیں والبخیل قریب من النار وقریب من النار وبعید من اللہ وبعید من الجنہ، یعنی جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں والسخی قریب من اللہ قریب من الجنت وبعید من النار، اور جو سخی ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، جنت کے قریب ہوا کرتا ہے اور دوزخ سے دور ہوا کرتا ہے.
تو سخاوت میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ ہل تدرون ما اجود وجودا، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام کرتے ہیں واللہ تعالی عالم ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آج کا اگر وہابی ہوتا تو کہتا میں ہوں یا فلاں، لیکن صحابی تھے. صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ سب سے پہلے کسی چیز کا علم اللہ کو ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کا علم مصطفیٰ کو ہے. یعنی پہلے خدا جانتا ہے، پھر خدا کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں. تو صحابی کی بولی یہ تھی کہ خدا جانتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں. وہابی کی بولی یہ ہے کہ خدا جانتا ہے، مصطفیٰ نہیں جانتے. معاذ اللہ. تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ واللہ تعالی عالم ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو میرے آقا سے صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اجود وجودا. کہہ دو سبحان اللہ. یعنی سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم انا اجود وجودا، پھر اس کے بعد میں سب سے بڑا سخی ہوں. سبحان اللہ. اور دنیا کے لوگوں میں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس روپیہ ہے، ان کے اندر دو طرح کی کمی ہوتی ہے. وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو. تو جب سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، اگر 1 کروڑ کا مالک ہے، اس سے کسی فقیر نے 1 روپیہ مانگ دیا تو بھی یہ چراغپا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. 1 کروڑ کا مالک ہو 1 روپیہ مانگا ہے پھر بھی ناراض. اور اگر 1 لاکھ کا مالک ہے اور 2 لاکھ مانگ دیے کسی نے تو بھی ناراض. کیونکہ 1 لاکھ کا جب مالک ہے اور کوئی 2 لاکھ مانگ رہا ہے تو ٹیچر ہو جائے گا اگر 2 لاکھ دے گا، دے نہیں پائے گا. اور 1 کروڑ کا مالک ہے اور کوئی 1 روپیہ مانگ رہا ہے تو اس کو دیتے ہوئے شرم محسوس ہوگی. لیکن عزیزان محترم، میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ میرے آقا سے جو مانگا جاتا ہے وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور جو نہیں مانگا جاتا ہے وہ بھی عطا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کو اٹھا کر. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ یہ صحابہ صفہ میں، اور ہمیشہ یہ اپنی آستینوں میں بلی کے بچوں کو رکھا کرتے تھے. بلی بڑی پیاری تھی، اور اس لیے کہ بلی پاک جانور ہے. بلی کیا ہے؟ پاک جانور ہے. بلی کا پالنا بھی جائز ہے. اپنی ہمیشہ آستینوں میں رکھتے تھے. سرکار نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آستینوں میں بلی چھپائے ہوئے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ، یعنی اے بلیوں کے باپ. سبحان اللہ. اے بلیوں کے باپ اتنا کہا سرکار نے. تو اب جو بھی ابو ہریرہ کو ان کا اصلی نام لے کر بلاتا، آپ کہتے مجھے اس نام سے مت پکارو، بلکہ اس نام سے پکارو جس نام سے مصطفیٰ نے مجھے پکارا تھا. اب میرا نام عبداللہ مت کہو بلکہ مجھے ابو ہریرہ کہو. سبحان اللہ. عزیزان محترم، یہ ابو ہریرہ ان کا دماغ تھوڑا لوز تھا، مائنڈ لوز تھا، یاداشت کمزور تھی. کوئی بات سنتے تھے یاد نہیں رہتا تھا. میرے آقا کی بارگاہ میں اب گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دماغ عطا کر دیں. سبحان اللہ. اب اچھا یہ بتاؤ، آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. اگر کوئی کم دماغ ہو تو اسے کیا سائنس دماغ والا بنا سکتی ہے؟ کیا اس کا دماغ تیز کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ ابو ہریرہ ہے، صحابی رسول، وہابی نہیں ہے. نبی کی بارگاہ میں مانگنے دماغ گئے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور اس لیے مانگنے گئے ہیں کہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی سے جو مانگا جاتا ہے وہ عنایت کیا کرتے ہیں، جس چیز کا سوال کیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں. اس لیے ابو ہریرہ نے مانگا تو دماغ مانگا. عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابی ابا ہریرہ ذرا آگے بڑھاؤ. حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے. سرکار نے فرمایا کہ اب اپنی جھولی کو پھیلا دو. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جھولی کو پھیلا دیا. اب میرے آقا نے اپنے خالی ہاتھوں کو ایک لب بنایا. لب بنانے کے بعد ایک بار ان کی جھولی میں ڈالا، پھر اس کے بعد دوسری بار یہ لب بنایا اور ان کی جھولی میں ڈالا. جب تیسری مرتبہ ان کی جھولی میں ڈالا، حضرت ابو ہریرہ پکارنے لگے یا رسول اللہ بس، اب اتنا دماغ ہو گیا ہے، اب اتنی یاداشت آ گئی ہے کہ قیامت تک میں کوئی بات بھول نہیں سکتا. تو نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی نے دماغ عطا کر دیا. سبحان اللہ. اب وہ یزید جو مر گیا مٹ گیا لیکن حسین کا نام زندہ ہے. یزید کا دادا
جن کا نام ابو سفیان ہے. کیا نام ہے؟ مکے کے سردار تھے، لیکن جب سرکار نے مکے کو فتح کر لیا تو سرکار کے غلاموں کی لسٹ میں آ گئے. جب غزوہ حنین میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی تو مجاہدین اسلام کو 1,000 بکری اور 100 اونٹ مال غنیمت میں ملی. تو جب وہ سارا سونا چاندی جمع ہو گیا تو ابو سفیان بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور کیا یا رسول اللہ، آپ ایک وقت تھا بڑے غریب آدمی تھے، ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ قریش کے سب سے زیادہ مالدار آدمی ہیں، یا رسول اللہ تو مجھے بھی عنایت فرما. تو میرے آقا نے 40 دقیہ چاندی کا، جب ایک دقیہ بنتا ہے تو 40 اوقیہ بنتے اور ایک اوقیہ 3.5 درہم کا ہوا کرتا. تو میرے آقا نے کہا کہ 40 دقیہ چاندی اور 100 اونٹ ابو سفیان کو بلال دے دو. سبحان اللہ. حضرت بلال نے 100 اونٹ اور 40 دقیہ چاندی ابو سفیان کو دے دیا. ابو سفیان پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، ابھی میرا ایک بیٹا باقی ہے جس کا نام یزید ہے. ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام یزید بھی تھا. کہا اس کا بھی حصہ مجھے دو. تو میرے آقا نے بلال سے فرمایا بلال اس کا حصہ بھی ان کو دے دو، 40 دقیہ چاندی اور 100 اونٹ اس کے نام پر بھی عنایت کر دو. حضرت بلال نے وہ بھی عطا کر دیا. اب اس کے بعد ابو سفیان عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی میرا بیٹا معاویہ باقی ہے، معاویہ ہی یزید کے باپ ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ باقی ہے، اس کا بھی حصہ دو. تو رسول اللہ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال اس کو اب اور 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ عنایت کر دو. سبحان اللہ. جب میرے آقا نے یہ فرمایا، حضرت بلال نے وہ چاندی اور اونٹ اس کے حوالے کی تو اب ابو سفیان کہنے لگتے ہیں قسم خدا کی میں نے ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو پرکھا ہے، لیکن جب سے محمد کو دیکھا ہے تو یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ محمد سے زیادہ سخی کوئی بھی نہیں ہے. سب سے بڑے داتا محمد رسول اللہ ہے. عزیزان محترم، محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ جب عطا کیا کرتے ہیں تو اتنا دیا کرتے ہیں کہ جھولی میں سماتا نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب حاتم طائی کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا. حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے محل میں 7 دروازے بنوائے تھے. کتنے؟ 7 دروازے فقیروں کو زکات خیرات ان کی اعانت کے لیے. 7 دروازوں کا محل بنا ہوا. ایک فقیر ایک دروازے سے آتا تھا، پھر وہی فقیر دوسرے دروازے سے آتا تھا، پھر وہی فقیر تیسرے دروازے سے آتا تھا. تو مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا. تو اس واقعے کو ایک غیر مسلم نے نوٹ کیا. نوٹ کرنے کے بعد اعتراض کیا کہ مولانا صاحب ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی زیادہ سخی ہیں، لیکن تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا محل نہیں تھا کہ جس میں 7 دروازے ہوں. تمہارے نبی ان 7 دروازوں سے لوگوں کو انعام دیا کرتے ہو، خیرات دیا کرتے ہو، زکات دیا کرتے ہو. تو اس واقعہ سے ثابت یہ ہوا کہ تمہارے نبی سے زیادہ حاتم طائی سخی تھا. اب اس کا جواب دو کہ حاتم طائی زیادہ سخی ہے یا تمہارے نبی زیادہ سخی ہیں. تو عزیزان محترم میں نے اس کا جواب دیا کہ سوال کرنے والے سن، حاتم طائی سخی نہیں تھا بلکہ کنجوس تھا. کیا تھا؟ سخی نہیں تھا بلکہ کنجوس تھا. کیونکہ ایک سوالی اس کی بارگاہ میں جب آیا، پہلے دروازے پر سوال کیا، حاتم طائی نے اس کو دے دیا، لیکن اتنا دیا کہ اس کی حاجت پوری نہ ہوئی. تو وہی سوالی دوسرے دروازے پر آیا مانگنے کے لیے. حاتم طائی نے اس پر بھی اس کو بھیجا نہیں، دوسرے دروازے پر دے دیا، لیکن پھر بھی اتنا ہی دیا کہ اس کا خرچہ چلتا، زندگی بھر کا خرچ نہیں چل سکتا تھا. پھر تیسری مرتبہ وہی فقیر تیسرے دروازے پر آیا، پھر چوتھے پر آیا، پھر 5ویں پر آیا، پھر 6ویں پر آیا، پھر 7ویں پر آیا. مانگتا رہا اور حاتم طائی دیتا رہا، منع نہیں کیا. عزیزان محترم، اس سے حاتم طائی کی سخاوت کا حال نہیں بلکہ کنجوسیت کا حال معلوم چلتا ہے کہ حاتم طائی کو اگر دینا ہی تھا تو ایک بار اتنا دے دیتا کہ اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بار بار دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم دے رہا ہے، ناپ ناپ کر دے رہا ہے، توڑ توڑ کر دے رہا ہے کہ کہیں میرا خزانہ خالی نہ ہو جائے، کہیں میرا سونا چاندی کم نہ پڑ جائے. لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب. کیا نام ہے بولو؟ حضرت ربیعہ بن کعب. حضرت ربیعہ بن کعب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے. جب سرکار
शब्द में रात में जागा करते थे तो तहज्जुद के लिए पानी हजरत रबिया देते थे। जब भी नमाज का वक्त होता था हजरत रबिया वजू के लिए पानी दिया करते थे। अब जाहिर सी बात है जब कोई इंसान किसी की खिदमत किया करता है तो नजरों में महबूब हो जाया करता है, दिल में बैठ जाया करता है, वो अपना खास मकाम दिल में बना लिया करता है। जब सरकार ने उनकी इताअत को देखा, उनकी खिदमत को देखा तो एक दिन दरियाए रहमत जोश में आया और फरमाया सल रबिया, अरे रबिया मांग क्या मांगता है। सुभान अल्लाह, सल रबिया मांग क्या मांगता है। तो हजरत रबिया बिन काब अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह उस लोग मुराफकत का फी जन्नत, यानी या रसूलल्लाह मैं जन्नत मांगता हूं, जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूं। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जा मैंने तुझे दिया, जन्नत में रिफाकत भी दी, अब आखिरा खालिद क्या और भी कुछ मांगता है। तो हजरत रबिया फरमाते हैं या रसूलल्लाह जब जन्नत मिल गई है, आपकी रफाकत मिल गई है तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांग कर उठते रहिए हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अजीजान मोहतरम, गोया कि हजरत रबिया बिन काब फरमा रहे हैं कि जन्नत गुलामाने मुस्तफा के लिए बनाई गई है और जन्नत के मालिक मेरे आका है। तो जहां पर मुस्तफा रहेंगे वहीं पर मुस्तफा का गुलाम रहेगा। एक गुलाम को और क्या चाहिए कि आका के साथ रहे। सुभान अल्लाह। एक बार में ही सरकार ने हजरत रबिया को इतना अता कर दिया है कि सरकार खुद फरमा रहे हैं वगैरह सारी और नाम क्या मांगता है। रबिया कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। हातिम ताई 7 बार दे रहा है फिर भी दिल नहीं भर रहा है। मेरे सरकार ने एक बार ही इतना अता कर दिया है कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो पता चला कि हमारे आका और हमारे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बाद सबसे बड़े सखी हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को नमाज अता की, रोजा अता किया, हज अता किया और सरकार ने अल्लाह से लेकर हम गुलामों को दिया। सुभान अल्लाह। तो ये सब अल्लाह की अता है कि हम मुसलमान भी हैं, साहिब ईमान भी हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको सुन्नी बनाए और सुन्नी जलाए और सुन्नियत पर मौत अता फरमाए और तमाम गुमराह फिरकों से बचने की तौफीक अता फरमाए।